بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، میں لے کر حاضر ہوا ہوں UGC نیٹ JRF کے کچھ اہم معروضی سوالات و جوابات۔ تو چلیے بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے آپ کے اسکرین کے سامنے۔ تاریخ ولادت کے اعتبار سے ان میں صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ جی دوستو، تو سوال نمبر پہلا کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا چوتھا آپشن یعنی کہ ڈی، رتن ناتھ سرشار کی پیدائش۔ رتن ناتھ سرشار کی پیدائش جو ہے دوستو 1846 عیسوی کو ہوئی ہے، اور رتن ناتھ سرشار کی وفات جو ہے دوستو 1902 عیسوی کو ہوئی ہے حیدرآباد میں۔ 1846 عیسوی کو ان کی پیدائش ہے، اور 1902 عیسوی کو جو ہے ان کی وفات ہوئی ہے۔ لکھنؤ میں ان کی پیدائش ہے اور وفات حیدرآباد میں۔ بات کریں مرزا ہادی رسوا کی دوستو، تو مرزا ہادی رسوا صاحب کی پیدائش 1858 عیسوی کو ہوئی ہے لکھنؤ میں، اور وفات جو ہے 1931 عیسوی کو حیدرآباد میں۔ اس کے بعد جو ہے یہاں دیا گیا ہے عبدالحلیم شرر، تو عبدالحلیم شرر صاحب کی پیدائش 1860 عیسوی کو ہوئی ہے، اور وفات جو ہے 1926 عیسوی کو ہوئی ہے لکھنؤ میں۔ اب یہاں دیا گیا ہے انتظار حسین، تو انتظار حسین صاحب کی پیدائش دسمبر 1923 عیسوی کو ہوئی ہے بلند شہر میں، اور وفات انتظار حسین کی 2016 عیسوی کو لاہور میں ہوئی ہے۔ تو زمانی ترتیب سے رتن ناتھ سرشار کی پیدائش 1846، پھر مرزا ہادی رسوا کی پیدائش 1858، مرزا عبدالحلیم شرر کی پیدائش 1860، اور انتظار حسین کا 1923۔ چلو جی دوستو، بڑھتے ہیں سوال نمبر دوسرے کی طرف۔ ذیل میں دو زمرے مکمل شعر کی حیثیت سے صحیح ہیں۔ جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا سی اور ڈی۔ دل کو سکون، روح کو آرام آ گیا، موت آ گئی کہ دوست کا پیغام آ گیا، دل کو نہ پوچھ معرکہ حسن و عشق میں، کیا جانیے غریب کہاں کام آ گیا۔ یہ شعر جو ہے درست ہیں، اور یہ شعر جو ہے دوستو جگر مراد آبادی کے مجموعہ آتش گل سے لیا گیا ہے۔ UGC نیٹ کے نصاب میں شامل ان کا شعری مجموعہ آتش گل ہے، اور اسی سے یہ لیا گیا ہے۔ دل کو سکون، روح کو آرام آ گیا، موت آ گئی کہ دوست کا پیغام آیا، دل کو نہ پوچھ معرکہ حسن و عشق میں، کیا جانیے غریب کہاں کام آ گیا۔ اور بات کریں جگر مراد آبادی کی دوستوں، تو جگر مراد آبادی صاحب کی پیدائش جو ہے 1890 عیسوی کو ہوئی ہے۔ کہاں ہوئی ہے؟ تو مراد آباد میں، اور وفات 1960 عیسوی کو ہوئی ہے جگر مراد آبادی کی گونڈہ میں۔ بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف۔ یہ وہی شعر ہے، دل کو سکون، روح کو آرام آ گیا، موت آ گئی کہ دوست کا پیغام آ گیا، جب کوئی ذکر گردش ایام آ گیا، بے اختیار لب پہ تیرا نام آ گیا، غم بھی ہے سرور و ہنگام آ گیا، شاید کہ دور بادۂ گلفام آ گیا۔ چلیے جی دوستو، اگلا سوال اب دیکھیے گا۔ سوال نمبر 3 ہے، زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ جی، تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا سی آپشن۔ سبرس جو ہے یہ ملا وجیح کی تصنیف ہے۔ ملا وجیح نے سبرس کو 1635 عیسوی میں تحریر کیا تھا، اور کربل کتھا جو ہے، یہ کربل کتھا یہ فضل علی فضلی کا ہے۔ فضلی نے کربل کتھا کو 1732-33 عیسوی میں تحریر کیا تھا، اور بوستان خیال جو ہے، یہ بوستان خیال میر محمد تقی خیال کا داستان ہے، اور میر محمد تقی خیال نے 1700
57-58 میں تحریر کیا تھا۔ تو 1635 اس کے بعد کربل کا تھا 1732-33 اور پھر بستان خیال 1757-58۔ چلے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال۔ اچھا یہاں جو دیا گیا ہے رانی کیتکی، تو رانی کیتکی ہو جائے گا 1803، اور باغ و بہار جو ہے باغ و بہار کی سنہ اشاعت 1804 ہے، اور جو ہے لکھی گئی ہے 1802 عیسوی میں۔ پڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں ناولوں اور ان کے کرداروں کے نام درج ہیں، ان میں صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ جی دوستو، تو چھمی جان جو ہے یہ فسانہ آزاد کا کردار ہے۔ سلطانہ جو ہے دوستوں وہ خدا کی بستی کا کردار ہے۔ نعیم جو ہے نعیم یہ اداس نسلیں، عبداللہ حسین کا ناول اداس نسلیں کا کردار ہے، اور داتا دین جو ہے منشی پریم چند کا ناول گودان کا کردار ہے۔ اس کا رائٹ آپشن جو ہے دوستو چوتھا ہو جائے گا۔ چوتھا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اب بات کر لیتے ہیں دوستو یہ خدا کی بستی گودان، فسانہ آزاد اور اداس نسلیں کے بارے میں۔ تو ناول خدا کی بستی جو ہے یہ عبداللہ حسین کا ناول ہے، اور یہ ناول جو ہے اداس نسلیں دوستو شوکت صدیقی کا ناول ہے، معذرت چاہتا ہوں۔ عبداللہ حسین کا ناول تو اداس نسلیں ہیں یہاں ہے، اور خدا کی بستی شوکت صدیقی کا ہے۔ شوکت صدیقی کے بارے میں بات کریں دوستو تو شوکت صدیقی صاحب کی پیدائش جو ہے 1923 عیسوی کو ہوئی ہے، اور شوکت صدیقی صاحب کی وفات جو ہے کراچی میں 2006 عیسوی کو ہوئی ہے۔ اب بات کریں ان کے ناول خدا کی بستی کی، تو ناول خدا کی بستی جو ہے 1958 عیسوی میں جو ہے شائع ہوا ہے یہ ناول، اور خدا کی بستی جو ہے ٹوٹل 11 ابواب پر مشتمل ہے۔ گودان کے مصنف منشی پریم چند کی پیدائش 1880 عیسوی کو ہوئی ہے، اور وفات 1936 عیسوی کو بنارس کے لمحی گاؤں میں۔ ایک ناول گودان جو ہے وہ کتنے حصوں پر مشتمل ہے دوستو، تو ضرور یاد رکھیے گا ناول گودان جو ہے منشی پریم چند کا یہ 36 ابواب پر مشتمل ہے، اور یہ ناول ہندی میں 1936 عیسوی میں شائع ہوا ہے، اور اردو میں 1937 عیسوی میں شائع ہوا ہے جامعہ سے۔ بات کریں ناول فسانہ آزاد کی، تو ناول فسانہ آزاد جو ہے پنڈت رتن ناتھ سرشار کا ناول ہے، اور یہ ناول جو ہے 1880 عیسوی میں شائع ہوا ہے، اور ناول فسانہ آزاد جو ہے دوستو 4 جلدوں پر مشتمل ہے، اور اس میں ٹوٹل جو ہے 6 پلاٹ ہیں۔ اس کے مصنف ان کے مصنف جو ہے فسانہ آزاد یعنی پنڈت رتن ناتھ سرشار کی پیدائش 1846 عیسوی کو ہوئی ہے، اور وفات 1902 عیسوی کو ہوئی ہے۔ اب بات کریں دوستو اداس نسلیں کے بارے میں، تو ناول اداس نسلیں یہ عبداللہ حسین کا ناول ہے، داخل نصاب ناول ہے، یہ سبھی داخل نصاب ناول ہیں، اور جو ہے عبداللہ حسین کا ناول اداس نسلیں جو ہے یہ 1963 عیسوی میں شائع ہوا ہے، اور جو ہے ناول اداس نسلیں یہ 4 ابواب پر مشتمل ہے، ضرور یاد رکھیے گا ناول اداس نسلیں جو ہے 4 ابواب پر مشتمل ہے۔ اور عبداللہ حسین کے پیدائش اور وفات کے بارے میں بات کریں تو ان کی پیدائش 1931 عیسوی کو ہوئی ہے، کہاں ہوئی ہے دوستو تو راول پنڈی میں، اور وفات جو ہے 2015 عیسوی کو ہوئی ہے لاہور میں۔ بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف۔ ہوس کو ہے نشاط کار کیا کیا، نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا، اس شعر میں کون سی صنعت پائی جا رہی ہے؟ جی تو اس شعر میں دوستو طباق کہتے ہیں تضاد کو، طباق کا دوسرا نام طباق جو ہے تضاد بھی ہے، تو ضرور یاد رکھیے گا مرنا اور جینا یہاں۔ چلے جی اگلے سوال دیکھیے گا، مصنفین اور کتابوں کے اعتبار سے درست جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ جی دوستو تو فضل علی فضلی کا کربل کا تھا، حبیب تنویر کا ہو جائے گا آگرہ بازار، محمد حسن صاحب کا ضحاک، اور ملا وجیحی کا صبرس 1635 عیسوی میں تحریر ہوئی ہے۔ ضحاک
असरी अदब में जो है 1987 ईस्वी में शाया हुआ था, और किताबी शक्ल में 1980 ईस्वी में शाया हुआ है। और ये इमरजेंसी के पस मंज़र में मोहम्मद हसन ने इस ड्रामे को लिखा है। और बात करें दोस्तों करबल कथा की, तो करबल कथा जो है अभी अभी हम लोगों ने ज़िक्र किया है। करबल कथा जो है ये फ़ज़ीली ने 1732-33 ईस्वी में तहरीर किया था। और आगरा बाज़ार जो है ये हबीब तनवीर का ड्रामा है जी। हबीब तनवीर ने आगरा बाज़ार को 1954 ईस्वी में जो है 1954 ईस्वी में लिखा था। और ये ड्रामा जो है पहली मर्तबा जो है आगरा बाज़ार जामिया से जो है जामिया में खेला गया था। और आगरा बाज़ार जो है पहली मर्तबा 1954 ईस्वी में ही खेला गया। और जो है नज़ीर अकबर आबादी ने जो है हबीब तनवीर ने नज़ीर अकबर आबादी की ज़िंदगी पर जो है ड्रामा आगरा बाज़ार लिखा है। चलिए जी अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और ये भी जो है पूछा जाता है कि हबीब तनवीर ने ड्रामा आगरा बाज़ार में नज़ीर अकबर आबादी के कितने मंजूम ड्रामे पेश किए हैं, तो ज़रूर याद रखिएगा कुल 23 नज़में पेश किए हैं। सवाल नंबर 7 है अरस्तु की किताब का उर्दू में बोतीक़ा के नाम से किसने तर्जमा किया जी। तो इस सवाल का सही जवाब होगा अज़ीज़ अहमद। इनके अलावा जो है जमील जालिबी ने भी किया है जी। अरस्तु की किताब बोतीक़ा का तर्जमा जो है अज़ीज़ अहमद ने किया है। चलिए जी बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ज़ैल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत, 2 सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए जी। तो इस सवाल का सही जवाब होगा हमारा ए और सी। मुल्ला वजही, इब्न नशाती, गवासी ये जो हैं कुतुब शाही दौर यानी बीजापुर से ताल्लुक़ रखते हैं। और मलिक खुशनुद मुकीमी और रुस्तमी का ताल्लुक़ जो है दोस्तों आदिल शाही दौर से है। मुल्ला वजही, इब्न नशाती, गवासी का ताल्लुक़ जो है वो कुतुब शाही दौर से है। और मलिक खुशनुद मुकीमी और रुस्तमी का ताल्लुक़ जो है आदिल शाही दौर से है। अब यहाँ देखिएगा बी और डी में तो यहाँ मिक्स दिया गया है। चलिए जी बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ज़ैल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत, 2 सही ज़ुमरों की निशानदही कीजिए जी। तो क़ुद्दामा इब्न जाफ़र, इब्न रशीक़ और इब्न क़ुतैबा ये फ़ारसी शुअरा हैं। और कलीमुद्दीन, वज़ीर आगा और गोपी चंद रंग ये तीनों जो हैं उर्दू के नक़ाद हैं। चलिए जी अगला सवाल देखिएगा। इनमें सही जोड़ की निशानदही कीजिए जी। तो ब्रिज नारायण चकबस्त का नज़्म हो जाएगा खाके हिंद। मीरा जी का नज़्म हो जाएगा दोस्तों जातरी। अख्तरुल ईमान साहब का नज़्म बाज़ अहमद और साहिल लुधियानी का चकले। बात करें ब्रिज नारायण चकबस्त की पैदाइश और वफ़ात की, तो पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त की पैदाइश जो है 1882 ईस्वी को ये दोस्तों फैज़ाबाद में। और ब्रिज नारायण चकबस्त की वफ़ात जो है 1926 ईस्वी को ये है रायबरेली स्टेशन पर फालिज के हमले की वजह से। मीरा जी की पैदाइश जो है 1912 ईस्वी को ये है। मीरा जी की पैदाइश 1912 ईस्वी को पंजाब में हुई है और वफ़ात 1949 ईस्वी को जो है मुंबई में हुई है। अख्तरुल ईमान साहब की पैदाइश 1915 ईस्वी को ये है बिजनौर में और वफ़ात 1996 ईस्वी को ये है मुंबई में। और साहिल लुधियानवी साहब की पैदाइश जो है 1921 ईस्वी को ये है लुधियाना में और वफ़ात 1980 ईस्वी को लुधियाना ही में हुई।
بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ان میں سے کون سا دبستان لکھنؤ کا شاعر ہے؟ دبستان لکھنؤ کا شاعر کون ہے دوستو؟ جی تو دبستان لکھنؤ کا شاعر جو ہے شیخ امام بخش ناسخ۔ اس کے علاوہ جو ہے بات کریں شیخ امام بخش ناسخ کی، تو 1772 عیسوی کو فیض آباد میں ہوئی ہے، اور وفات جو ہے ان کی 1838 عیسوی کو لکھنؤ میں۔ اس کے بعد جو ہے یہاں دیا گیا ہے شاہ مبارک آبرو۔ تو شاہ مبارک آبرو کی پیدائش گولیار میں ہوئی ہے 1683 عیسوی کو، یاد رکھیے گولیار میں، اور وفات جو ہے 1733 عیسوی کو یہ دہلی میں۔ ان کا تعلق جو ہے دہلی سے ہے، شاہ مبارک آبرو کا تعلق جو ہے دہلی سے ہے۔ مرزا مظہر جانے کے بارے میں بات کریں تو ان کی پیدائش 1699 عیسوی کو ہوئی ہے، اور وفات جو ہے 1781 عیسوی کو ہوئی ہے دہلی میں۔ یعنی مرزا مظہر جانے کا تعلق بھی جو ہے دہلی سے تھا، اور مرزا مظہر جانے کی پیدائش جو ہے مالوا پنجاب میں ہوا ہے، اور جو ہے پنجاب میں ہوئی، اور وفات جو ہے ان کی دہلی میں ہوئی۔ اور خواجہ میر درد جو ہے یہ بھی دہلی، ان کا بھی تعلق جو ہے دہلی سے تھا۔ چلے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ دلی کالج کے پرنسپل ان میں سے کون تھے؟ ڈاکٹر اسپرنگر، مسٹر فیاکوس بطرس، مسٹر جے ایچ ٹیلر، یا پھر جان گلکرسٹ؟ جی تو دہلی کالج کے پروفیسر جو ہیں وہ مسٹر جے ایچ ٹیلر تھے، یعنی مسٹر جوزف ہنری ٹیلر۔ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بتائیے گا کہ دہلی کالج کا قیام کب عمل میں آیا تھا؟ جی دوستو، تو دہلی کالج کا قیام جو ہے 1825 عیسوی میں ہوا، 1825 عیسوی میں جو ہے عمل میں آیا تھا۔ دہلی کالج کا قیام جو ہے 1825 عیسوی میں عمل میں آیا تھا۔ چلیے جی دوستو بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ تاریخ وفات کے اعتبار سے ان میں صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا چوتھا۔ امداد امام اثر کی وفات جو ہے 1934 عیسوی کو یہ پٹنہ میں۔ کلیم الدین احمد کی وفات 1983 عیسوی کو یہ ہے، اور محمد حسن صاحب کی وفات جو ہے 2010 عیسوی کو، اور شمس الرحمن فاروقی کی وفات 2020 عیسوی کو۔ تو 1934 امداد امام اثر کلیم الدین، 1983 پھر 2010 محمد حسن اور شمس الرحمن فاروقی کی 2020۔ امداد امام اثر کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ تو 1849 عیسوی کو ہوئی ہے، اور کلیم الدین احمد کی پیدائش 1908 عیسوی کو، اور محمد حسن کی پیدائش 1926 عیسوی کو، اور شمس الرحمن فاروقی کی پیدائش جو ہے 1935 عیسوی کو ہوئی ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ان میں صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ جی دوستو، تو عشق نامہ جو ہو جائے گا شعری مجموعہ عرفان صدیقی کا، وہ جو شاعری کا سبب ہوا کلیم عاجز کا۔ گل نغمہ جو ہے ہو جائے گا فراق گورکھپوری کا، اور آیات وجدانی یگانہ چنگیزی کا۔ ان سبھی کے پیدائش وفات کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ کلیم عاجز کی پیدائش جو ہے دوستو 1926 عیسوی کو یہ ہے نالندہ تلاڑا میں، اور وفات جو ہے 2015 عیسوی کو ہزاری باغ میں۔ فراق گورکھپوری کی پیدائش 1896 عیسوی کو، اور وفات جو ہے فراق گورکھپوری کی 1982 عیسوی کو حرکت قلب رکنے کی وجہ سے دہلی میں ہوئی۔ عرفان صدیقی کی پیدائش 1939 عیسوی کو یہ ہے بدایوں میں، اور وفات 2004 عیسوی کو یہ ہے لکھنؤ میں۔
یہ گانا چنگیزی کا پیدائش جو ہے دوستوں 17 اکتوبر 1884 عیسوی کو ہوئی ہے اور وفات جو ہے 1956 عیسوی کو لکھنؤ میں۔ اگلا سوال دیکھیے گا، سراسر عشق کے ہے اس میں رازاں، کیے سو عشق بازی عشق بازاں۔ یہ شعر جو ہے کس مثنوی سے ماخوذ ہے؟ جی دوستو، تو مثنوی پھول بند سے یہ ماخوذ ہے۔ مثنوی پھول بند جو ہے یہ ابن نشاطی کی مثنوی ہے۔ ابن نشاطی نے مثنوی پھول بند کو جو ہے دوستو 1655 عیسوی میں تحریر کیا تھا۔ اور مثنوی پھول بند جو ہے یہ ایک عشقیہ مثنوی ہے، اور اس میں جو ہے ابن نشاطی نے 1744 اشعار استعمال کیے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا دوستو، مثنوی پھول بند جو ہے یہ طبعزاد نہیں ہے، بلکہ یہ احمد حسن دبیر ادروسی کی فارسی قصہ بساطین الانس سے ماخوذ ہے۔ کس سے ماخوذ ہے؟ تو یاد رکھیے گا، بساطین الانس سے ماخوذ ہے، فارسی قصہ بساطین الانس سے ماخوذ ہے۔ اور سید احمد خاں ہنر نے مثنوی پھول بند کے جواب میں کیا لکھا تھا؟ تو نیا درپن لکھا تھا، نیا درپن لکھا تھا۔ یاد رکھیے گا، سید احمد خاں ہنر نے پھول بند کے جواب میں نیا درپن لکھا تھا۔ اور مثنوی پھول بند میں ٹوٹل جو ہے 39 صنعتیں استعمال ہوئی ہے۔ اور مثنوی پھول بند میں عبداللہ قطب شاہ کی مدح میں جو ہے 38 اشعار استعمال کیے گئے ہیں۔ اور مثنوی پھول بند جو ہے یہ جو ہے اس کی قصہ جو ہے اپنے ترتیب کے لحاظ سے الف لیلہ سے جو ہے زیادہ مشابہ ہے، یعنی ملتا جلتا ہے۔ اور مثنوی پھول بند جو ہے قصہ در قصہ کی تکنیک میں بھی لکھی گئی ہے۔ اس میں جو ہے 3 مرکزی اور 3 ضمنی قصے ہیں، یعنی ٹوٹل جو ہے اس میں 6 قصے ہیں۔ اور مثنوی پھول بند کا اصل قصہ جو ہے وہ کنچن پٹن کے بادشاہ سے ہوتا ہے۔ چلے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ دعویٰ دلیل کا سوال ہے دوستو۔ دعویٰ ہے کہ غالب اردو کے بہت بڑے شاعر تھے، اور دلیل ہے دوستو اس لیے کہ انہوں نے بہادر شاہ ظفر کے دربار سے خطاب ملا۔ جی ساتھیو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا ہمارا دعویٰ درست ہے لیکن دلیل غلط ہے، 20 کا رائٹ آپشن ہو جائے گا۔ یہ بات درست ہے کہ غالب اردو کے بہت بڑے شاعر تھے، لیکن دلیل اس کی یہ نہیں ہوگی کہ انہیں بہادر شاہ ظفر کے دربار سے خطاب ملا۔ بہادر شاہ ظفر کے دربار سے خطاب ملنے کی وجہ سے وہ مشہور شاعر نہیں، بلکہ انہوں نے بہت سارے جو ہے غزلیں لکھی ہیں، ان کے دیوان ہیں، ان کے دیوان جو ہے 5 مرتبہ ان کی زندگی میں ہی شائع ہوئی، اور پھر جو ہے ایک مرتبہ جو ہے ان کے مرنے کے بعد بھی جو ہے شائع ہوا۔ تو ان کی مقبولیت بہت ہے، سمجھے۔ اور جو ہے یہاں جو دیا گیا انہیں بہادر شاہ ظفر کے دربار سے خطاب ملا، اس کی وجہ سے وہ اردو کے بڑے شاعر ہیں، تو یہ بالکل غلط ہو جائے گا، دعویٰ درست اور دلیل غلط۔ چلے جی، حالانکہ جو ہے انہیں بہادر شاہ ظفر کے دربار سے خطاب ملا ہے، تو یہ بھی بات ضرور یاد رکھیں گے آپ کہ غالب کو جو ہے بہادر شاہ ظفر کی طرف سے خطاب ملا ہے، لیکن وہ اس وجہ سے بڑے شاعر نہیں ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ پھر سے دعویٰ دلیل کا سوال ہے کہ منشی پریم چند ایک عظیم افسانہ نگار ہیں، اور اس کی دلیل ہے کہ انہوں نے ہندی میں بھی افسانے لکھے۔ پھر وہی بات ہو گئی جی۔ تو دعویٰ دلیل کا یہ سوال جو ہے اس طرح کے جو ہے دیکھنے میں تو بہت ایزی لگتے ہیں، لیکن ہوتے بہت ٹیڑھے ہیں۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہمارا ڈی ہو جائے گا، دعویٰ صحیح اور دلیل غلط۔ وہی والی بات ہو گئی جیسے منشی پریم چند ایک عظیم افسانے، اور یہاں دیکھیں ہندی میں بھی افسانے لکھے، ہندی میں تو لکھے ہیں لیکن ہندی میں لکھنے کی وجہ سے جو ہے وہ مشہور نہیں ہو سکتے ہیں، تو اس لیے جو ہے دعویٰ صحیح دلیل غلط۔ اگلا سوال دیکھیے گا، شاعری کے سلسلے میں مطالعہ کائنات اور تفحص الفاظ کو کس نقاد نے ضروری قرار دیا؟ جی دوستو، تو سوال نمبر 18 کا صحیح جواب ہوگا ہمارا دوسرا، یعنی الطاف حسین حالی۔ 1837 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی ہے اور وفات 1914 عیسوی کو۔ احتشام صاحب کی پیدائش 1912 عیسوی کو الہ آباد میں،
اور اعظم گڑھ میں، اور وفات 1972 عیسوی کو الہ آباد میں۔ شمس الرحمن فاروقی کی پیدائش جو ہے 1935 عیسوی کو جو ہے 1935 عیسوی کو یہ شمس الرحمن فاروقی کی پیدائش اعظم گڑھ میں، اور وفات 2020 عیسوی کو الہ آباد میں۔ کلیم الدین احمد کی 1908 اور وفات جو ہے 1983 عیسوی کو۔ سوال نمبر 19 ہے دوستو، سید الرحمانی کس ناول کا کردار ہے؟ جی دوستو، تو سہدیو ہونا چاہیے تھا یہاں، سہدیو، لیکن امتحان میں ایسا ہی آیا تھا سوال۔ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ناول فائر ایریا۔ ناول فائر ایریا کے بارے میں بات کر لیتے ہیں دوستو۔ ناول فائر ایریا کن کا ناول ہے تو ضرور یاد رکھیے گا، فائر ایریا جو ہے الیاس احمد گدی کا ناول ہے داخل نصاب۔ ناول فائر ایریا کا منظر عام پر آیا ہے تو ناول فائر ایریا 1994 عیسوی میں جو ہے جھارکھنڈ سے شائع ہوا ہے، اور یہ ناول جو ہے 3 ابواب پر مشتمل ہے۔ اور الیاس احمد گدی کے بارے میں بات کریں تو ان کی پیدائش 1934 عیسوی کو ہوئی ہے جھریا ضلع میں، جھریا ضلع دھنباد میں، اور وفات 1997 عیسوی کو ہوئی ہے۔ چلے جی دوستو، بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ان میں صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ جی ساتھی، تو سوال نمبر 20 کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا اسم اعظم کن کا ہو جائے گا؟ تو اسم اعظم شہریار کا، آتش گل، جگر مراد آبادی، سخن مختصر، جذبی کا، اور نشاط روز غرب النبی کا۔ چلے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اس کا رائٹ آپشن جو ہے دوستو تیسرا ہوگا۔ علامہ اقبال کا وہ کون سا مجموعہ آدھا اور آدھا فارسی میں ہے؟ جی ارمغان حجاز 1938 عیسوی میں شائع ہوا ہے، بانگ درا 1924، بال جبریل 1935، اور ضرب کلیم 1936۔ 4 شعری مجموعے ان کے۔ جی ہندو پاک میں اقبال کی 100 سالہ تقریبات کب منعقد ہوئے؟ جی تو علامہ اقبال جو ہے ہندو پاک میں ان کی 100 سالہ تقریبات جو ہے وہ 1900، یہ غلط ہو جائے گا، 1979 نہیں ہوگا دوستو، بلکہ 1977 ہوگا۔ پہلا آپشن جو ہے اس کا رائٹ ہوگا، کریکٹ کر لیجئے گا۔ ہندو پاک میں علامہ اقبال کے 100 سالہ تقریبات جو ہے 1977 عیسوی میں منعقد ہوا تھا، اور ہندوستان میں کلکتہ یونیورسٹی نے پہلی بار انہیں اقبال چیئر قائم کی تھی، ان کے نام سے اقبال چیئر، ضرور یاد رکھیے گا۔ ہندوستان میں کلکتہ یونیورسٹی نے پہلی بار اقبال چیئر قائم کی تھی، اور ہندوستان میں اقبال سمان جو ہے یہ مدھیہ پردیش کی حکومت کی طرف سے ملتا ہے، اور اقبال سمان جو ہے یہ مدھیہ پردیش نے انہیں پہلی بار 1986 عیسوی میں جو ہے دینا شروع کیا تھا، اور اقبال سمان کی شروعات جو ہے ارجن سنگھ نے کی تھی۔ اگر کہیں آپ سے پوچھا جائے کہ اقبال سمان کا شروعات جو ہے کس نے کی، تو جو ہے ارجن سنگھ نے کی تھی۔ چلے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ علامہ اقبال نے فلسفہ کے کس پروفیسر سے بہت زیادہ استفادہ کیا؟ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا آرنلڈ۔ علامہ اقبال نے پروفیسر آرنلڈ سے بہت زیادہ استفادہ کیا ہے، اور بات کریں دوستو آرنلڈ کی، تو آرنلڈ کی صحبت کی وجہ سے جو ہے علامہ اقبال میں جو ہے علم کا جذبہ اور تحقیق کی لگن پیدا ہوئی، اور 1904 عیسوی میں جب مسٹر آرنلڈ جو ہے ملازمت سے سبکدوش ہوئے اور وہ انگلستان چلے گئے، تو علامہ اقبال نے ان کی یاد میں ایک نظم لکھی تھی۔ جی وہ کون سی نظم ہے تو ضرور یاد رکھیے گا، نالہ فراق۔ نالہ فراق جو ہے انہوں نے لکھی تھی، اور علامہ اقبال نے قیام انگلستان کے دوران جو ہے شاعری ترک کر دینے کا بھی ارادہ کر لیا تھا، لیکن پروفیسر آرنلڈ کے ہی کہنے پر جو ہے وہ باز آ گئے، اور پھر جو ہے انہوں نے شاعری شروع کی۔ علم الاقتصاد جو ہے علامہ اقبال کی پہلی نثری تصنیف ہے، اور اسے بھی جو ہے علامہ اقبال نے مسٹر آرنلڈ کی تحریک سے ہی لکھی،
اور علامہ اقبال نے گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے جو ہے تیسرے درجے میں 1899 عیسوی میں پاس کیا تھا، اور یہیں جو ہے علامہ اقبال کو فلسفے کے پروفیسر یعنی پروفیسر آرنلڈ سے ملاقات ہوئی، وہ ان کے شاگرد ہوئے، اور انہیں سے جو ہے علامہ اقبال نے سب سے زیادہ استفادہ کیا۔ علامہ اقبال کی پیدائش 1877 عیسوی کو ہوئی ہے سیالکوٹ میں، اور وفات 1938 عیسوی کو لاہور میں۔ چلے جی دوستو، اگلا سوال دیکھیے گا، علامہ اقبال نے نالہ فراق کس کی یاد میں لکھی؟ جی ابھی بھی ہم لوگوں نے ذکر کیا ہے، تو آرنلڈ کی جو ہے یاد میں لکھی تھی۔ سوال نمبر 25 ہے، 1933 عیسوی میں علامہ اقبال کن حضرات کے ساتھ افغانستان تشریف لے گئے تھے؟ یہ کل کی کلاس میں ہم لوگوں نے ذکر کیا تھا۔ تو سوال کے ساتھ ساتھ ڈسکشن کرنے سے فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ جو ہے کچھ اہم پوائنٹ ہیں، کچھ اہم نکات ہیں، وہ ہمارے ذہن میں رہتے ہیں، اور جو اگلا سوال ہوتا ہے تو وہ جو ہے ہم اس طرح کے سوال کو آسانی سے حل کر لیتے ہیں، اور جو ہے اس طرح کے سوال جو ہے یو جی سی نیٹ کے امتحان میں بھی پوچھا جاتے ہیں، بلکہ میں آپ کو جتنے بھی سوالات کراتا ہوں یہ سبھی جو ہے پریویس ایئر کے سوالات ہیں، تو اس طرح کے ایسے ہی سوالات بنتے ہیں۔ آپ یقین جانیے، اگر ہمارے چینل سے آپ پڑھ رہے ہیں اور خوب اچھے سے جو ہے اس چینل پر آپ جو ہے اپنا وقت دے رہے ہیں اور مشق کر رہے ہیں سوالات کو، تو انشاءاللہ جو ہے آپ کو کامیابی ملے گی۔ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا سی آپشن، سید سلیمان ندوی اور سراس مدعون۔ علامہ اقبال نے 1933 عیسوی میں افغانستان کا سفر سید سلیمان ندوی اور سراس مسعود کے ساتھ کیا تھا۔ چلے جی دوستو، بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ بانگ درا کی کس نظم کو عبد القادر سروری نے بانگ درا کا دل کہا ہے؟ جی تو بانگ درا کی نظم کو عبد القادر سروری نے شمع و شاعر کو دل کہا ہے۔ ضرور یاد رکھیے گا، بانگ درا کی نظم شمع و شاعر کو عبد القادر سروری نے بانگ درا کا دل کہا ہے۔ ضرور یاد رکھیے گا، پروفیسر عبد القادر یہ مخزن کے جو ہے یہ مدیر تھے، انہوں نے جو ہے نظم شمع و شاعر کو بانگ درا کا دل کہا ہے، اور نظم بانگ درا جو ہے یہ علامہ اقبال کا پہلا شعری مجموعہ ہے جو 1924 عیسوی میں شائع ہوا ہے، اور اس میں ٹوٹل جو ہے 101 بند ہیں، اور یہ جو ہے ترکیب بند پہ ہیں۔ شکوہ اور خضر راہ بھی جو ہے علامہ اقبال کے مجموعہ کلام یعنی بانگ درا میں شامل ہے، اور اس کا دیباچہ جو ہے بانگ درا کا جو ہے عبد القادر سروری نے ہی جو ہے تحریر کیا ہے۔ چلے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ یہ کس نے کہا تھا کہ خضر راہ ایک مفکر شاعر کا عہد نامہ جدید ہے؟ جی دوستو، تو عالم مسرور نے کہا تھا کہ خضر راہ ایک مفکر شاعر کا عہد نامہ جدید ہے۔ علامہ اقبال نے خضر راہ جو ہے 1922 عیسوی میں لکھی، اور یہ انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں جو ہے اسے پڑھا تھا، اور اس نظم کو سن کر جو ہے مجمع بے اختیار رونے لگا، اور علامہ اقبال نے جو ہے یہ نظم جو ہے ڈرامائی تکنیک میں جو ہے اسے لکھا تھا۔ بات کریں کلیم الدین کی، تو ان کی پیدائش 1908 عیسوی کو یہ ہے، اور وفات 1983 عیسوی کو۔ شمشیر رحمان فاروقی کے بارے میں بات ہو چکا ہے۔ عالم مسرور کی پیدائش 1911 عیسوی بدائی میں، اور وفات 2002 عیسوی کو الہ آباد میں، علی گڑھ میں۔ چلے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ مثنوی گلزار نسیم کے اس شعر میں کس صنعت کا استعمال کیا گیا؟ جب کیف میں وہ گل ہوا ہوا داغ ہو جائے، جس گھر میں ہو گل چراغ ہو جائے۔ جی دوستو، تو تجنیس تام کا استعمال کیا گیا ہے۔ تجنیس تام شعر میں ایسے لفظ لانا جو ہر طرح سے مشابہ ہوں، ملتا جلتا ہوں، مگر اس کے معنی جو ہیں جدا ہو۔ چلے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ جو نخل تھا سوچ میں کھڑا تھا، جو برگ تھا ہاتھ مل رہا تھا۔ مثنوی گلزار نسیم کے اس شعر میں کس صنعت کا استعمال کیا گیا ہے؟ جی دوستو، تو حسن تعلیل جو ہے اس شعر میں جو ہے حسن تعلیل پائی جا رہی ہے۔ حسن تعلیل کیسے کہتے ہیں؟ حسن تعلیل کا مطلب ہوتا ہے وجہ بیان کرنا، یعنی وجہ متعین کرنا۔ تو اس شعر میں جو ہے وجہ بیان کیا جا رہا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 30 ہے، گلزار نسیم کے برخلاف سحر البیان میں کون سا وصف زیادہ ہے؟
جی تو جزیات نگاری زیادہ ہے گلزار نسیم میں، ضرور یاد رکھیے گا۔ گلزار نسیم کو جو ہے پنڈت دیا شنکر نسیم نے جو ہے کب لکھا تھا؟ تو 1839 عیسوی میں تحریر کیا تھا، اور دیا شنکر نسیم نے جو ہے گلزار نسیم کو جو ہے یہ جو ہے اس مثنوی کو جو ہے انہوں نے 28 سال کے عمر میں تحریر کیا تھا۔ دیا شنکر نسیم نے گلزار نسیم کو جو ہے 28 سال کی عمر میں جو ہے مکمل کیا تھا، اور مثنوی گلزار نسیم کو رشید حسن خان نے مرتب کیا ہے، ضرور یاد رکھیے گا۔ اور یہ مثنوی جو ہے ایک عشقیہ مثنوی ہے، اور اس مثنوی میں جو ہے لکھنوی تہذیب کی جو ہے عکاسی کی گئی ہے۔ پنڈت دیا شنکر نسیم کی پیدائش 1811 عیسوی کو ہے، اور وفات 1845 عیسوی کو۔ بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف۔ کس مثنوی نگار نے اپنی مثنویوں میں خود کو ہیرو کے طور پر پیش کیا ہے؟ جی تو مرزا شوق لکھنوی نے اپنی مثنوی میں جو ہے خود کو ہیرو کے طور پر پیش کیا ہے، ضرور یاد رکھیے گا۔ مرزا شوق کے تعلق سے بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ زور عشق کے ہیرو وہ خود ہی ہیں، اور انہوں نے جو ہے اپنی آپ بیتی بیان کی ہے، اور مرزا شوق نے اپنی مثنوی میں جو ہے خود کو ہیرو کے طور پر جو ہے پیش کیا ہے۔ ان کا اصل نام تصدق حسین اور تخلص جو ہے شوق تھا، اور ان کا عرفیت جو ہے نواب مرزا تھا۔ پیدائش ان کی 1783 عیسوی کو ہوئی ہے لکھنؤ میں، اور وفات جو ہے 1871 عیسوی کو ہوئی ہے۔ ان کی مثنوی میں جو ہے فریب عشق، بہار عشق، زہر عشق، لذت عشق، خنجر عشق وغیرہ ہیں۔ عشق کے نام سے ہے۔ مومن خاں مومن کے پیدائش کے بارے میں بات کریں دوستو، تو مومن کی پیدائش 1800 عیسوی کو دہلی میں، اور وفات 1852 عیسوی کو دہلی ہی میں ہوئی ہے۔ میر تقی میر صاحب کی پیدائش 1722 عیسوی کو آگرہ میں، اور وفات 1810 عیسوی کو لکھنؤ میں۔ میر حسن کی پیدائش کے بارے میں بات کریں تو میر حسن صاحب کی پیدائش جو ہے میر حسن کی پیدائش 1737 عیسوی کو ہوئی ہے، اور وفات جو ہے 1786 عیسوی کو۔ چلو جی دوستو بڑھتے ہیں اگلی سوال کی طرف۔ قصیدے کے اجزاء کی ان میں صحیح ترتیب کون سی ہے؟ جی تو صحیح ترتیب ہو جائے گا تشبیہ، گریز، مدح اور دعا۔ قصیدہ یہ عربی زبان کے لفظ ہے، اور اس کے لغوی معنی جو ہیں سطبر یا مغز غلیظ کے ہیں، یعنی گاڑھا یا دمدار۔ اور جو ہے قصیدے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ قصیدے کی کتنی قسمیں ہیں، تو 2 ہے۔ پہلا ہے دوستو خطابیہ، اور دوسرا ہے جو ہے تمہیدیہ۔ تمہیدیہ ہو جائے گا دوسرا آپ کا۔ اور اردو کے اجزائے قصیدے جو ہے 5 ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا: تشبیہ، گریز، مدح، مدح، اور آخری ہے دعا۔ چلے جی اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ یہ کس نے لکھا ہے کہ صحرائے کربلا کی دوپہر کی شدت اور رات کے سناٹے کو انیس نے مبصر کے احساس اور مصور کی نظر سے دیکھا ہے؟ جی دوستو تو جعفر نے کہا ہے۔ انیس کے مرثیہ آج شبیر پہ کہ عالم تنہائی ہے۔ لکھنؤ سے دہلی پہنچا تو شیفتہ نے کہا تھا کہ انہوں نے خواہ پورا مرثیہ لکھ دیا، بس یہی ایک مصرع کافی تھا۔ یہ بات جو ہے شیفتہ نے کہا تھا، ضرور یاد رکھیے گا، بہت ہی مشہور ہے یہ۔ ایک اور قول ہے انہی کے تعلق سے جو ہے، انیس کے تعلق سے کہ میر انیس نے مرثیہ گوئی کے ساتھ مرثیہ خوانی کو بھی ایک فن بنا دیا۔ جی تو یہ قول جو ہے عبدالحلیم شرر صاحب کا ہے۔ عبدالحلیم شرر صاحب کا یہ قول ہے 1860 سے 1926 والے کا یہ قول ہے دوستو، کہ میر انیس نے مرثیہ گوئی کے ساتھ ساتھ مرثیہ خوانی کو بھی ایک فن بنا دیا۔ اور ایک اور قول ہے، آپ نے گیس کرنا ہے یہ قول کن کا ہے، کہ میر انیس صفائی کلام، لطیف بیان، چاشنی محاورہ، خوبی بندش، حسن اسلوب، مناسبت مقام، طرز ادا اور سلسلے کی ترتیب میں جو ہے جواب نہیں رکھتے ہیں۔ یہ مشہور قول کن کا ہے؟ جی دوستو تو یہ قول جو ہے 1830 سے
1910 والے کا یہ قول ہے، یعنی محمد حسین آزاد صاحب کا یہ قول ہے۔ ایک اور قول ہے کہ حالی اور سیدین کی نثر کو اخلاقی نثر کا نام دیا جا سکتا ہے، تو انیس کے تمام تر کلام کو یا اس کے بیشتر حصے کو ہم اخلاقی نظم کے نام سے موسوم کر سکتے ہیں۔ یہ قول جو ہے ڈاکٹر مسعود حسین خان کا ہے، اور جو ہے انیس کے مرثیوں کو جو ہے معجز بیانی سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ چلے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ مرثیے کو کس نے تشبیب سے متعارف کرایا جو آگے چل کر چہرہ سے منسوب ہوئی؟ جی تو مرزا رفیع سودا نے مرثیے کو تشبیب سے متعارف کرایا تھا جو آگے چل کر چہرہ سے منسوب ہوئی تھی۔ مرثیے کا اجزائے ترکیبی جو ہے میر ضمیر نے مرتب کیے ہیں۔ چلے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ مرثیہ کے کس جز میں برات استحلال کی صورت ملتی ہے؟ جی تو مرثیہ کے جز چہرہ میں جو ہے برات استحلال کی صورت ملتی ہے۔ اگلا سوال دیکھیے گا، ارتفاع یعنی سبلیمیشن کا تصور کس نے پیش کیا ہے؟ جی دوستو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا لانجینس۔ ارتفاع یعنی سبلیمیشن کا تصور جو ہے وہ لانجینس سے منسوب ہے۔ الیت کے بارے میں آپ نے ضرور سنا ہوگا، تو الیت کا نظریہ اسے بھی جو ہے لانجینس نے ہی پیش کیا تھا۔ چلے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ 20ویں صدی میں عملی تنقید کو ایک نئے طریقہ کار کے طور پر کس نے پیش کیا تھا؟ تو ٹی ایس ایلیٹ نے آئی اے ریچرڈس نے جو ہے پیش کیا تھا۔ سائنس اور شاعری یہ آئی اے ریچرڈس کا مشہور کتاب ہے، تو ضرور یاد رکھیے گا۔ چلے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ میر کی نکات الشعراء کے جواب میں معشوق چہل سالۂ خود کا تذکرہ کس نے لکھا تھا؟ جی دوستو تو میر محمد یار خاکسار نے جو ہے میر تقی میر کے نکات الشعراء کے جواب میں معشوق چہل سالۂ خود لکھا تھا۔ نکات الشعراء جو ہے یہ میر تقی میر کا فارسی زبان میں لکھا ہوا اردو شعراء کا پہلا تذکرہ ہے، اور اسے انہوں نے 1752 عیسوی میں لکھا تھا، اور نکات الشعراء پہلی بار 1922 عیسوی میں مولوی حبیب الرحمن خان شیروانی کے مقدمے کے ساتھ شائع ہوا، اور دوسری بات جو ہے 1935 عیسوی میں مولوی عبدالحق کے حواشی اور مقدمے کے ساتھ جو ہے منظر عام پر آیا، اور اس میں جو ہے 103 شعراء کا ذکر کیا گیا ہے۔ میر تقی میر نے نکات الشعراء میں جو ہے امیر خسرو کا سب سے پہلے ذکر کیا ہے، اور میر کے حساب سے میر کے زمانے میں 3.25 شاعر دہلی میں موجود تھے۔ میر نے خود کو اور سودا کو مکمل شاعر، درد کو آدھا شاعر اور سوز کو پاؤ شاعر کہا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 39 ہے، ارسطو نے ڈرامے کے فن میں کسے اولیت دی؟ جی دوستو تو پلاٹ کو جو ہے اولیت دی ہے۔ دوستو ارسطو نے ڈرامے کے فن میں پلاٹ کو اولیت دی ہے، اور ضرور یاد رکھیے گا ارسطو کتھارسس سے منسوب ہے، یعنی کتھارسس کا نظریہ جو ہے ارسطو نے دیا تھا، پوچھا جاتا ہے، تو ضرور یاد رکھیے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف، اور ان کا تصنیف ہے فن خطابت اور فن شاعری یعنی بوتیقہ، تو اسے بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ شاہ عظیم آبادی کی خود نوشت کا تحقیقی جائزہ لینے کے بعد کس نے کہا تھا کہ وہ جھوٹوں کا بادشاہ تھا؟ جی تو قاضی عبدالودود صاحب نے کہا تھا، 1896 سے 1984 والے نے کہا تھا۔ چلیں جی دوستو اگلا سوال دیکھیے گا۔ ولی کو اردو شاعری کا بابا آدم ان میں سے کس نے قرار دیا ہے؟ جی دوستو تو ولی کو اردو شاعری کا بابا آدم جو ہے محمد حسین آزاد نے قرار دیا ہے۔ سوال نمبر 42 ہے دوستو، مرزا غالب نے کلکتہ کا سفر کس مقصد سے کیا؟ تو مرزا غالب صاحب نے کلکتہ کا سفر اپنے پینشن کا مسئلہ حل کرنے کے لیے کیا تھا۔
سوال نمبر 43 ہے دوستو، فلسفہ کلام غالب کا مصنف کون ہے؟ تو فلسفہ کلام غالب کے مصنف ہیں ہمارے شوکت سبزواری۔ شوکت سبزواری کے پیدائش جو ہے 1905 عیسوی میں ہوئی ہے اور وفات 1973 عیسوی کو۔ بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف۔ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا۔ اس شعر میں کس نقطہ پر زور دیا گیا ہے؟ جی تو زندگی کی بے ثباتی پر زور دیا گیا ہے۔ یہ شعر جو ہے مرزا اسد اللہ خان غالب کا ہے۔ سوال نمبر 45 ہے دوستو، دیا شنکر نسیم کے ان اشعار میں کس صنعت کا استعمال ہوا ہے؟ منہ دھونے جو آنکھ ملتی آئی، پر آب و چشم حوض پائی، دیکھا تو وہ گل ہوا ہوا ہے، کچھ اور ہی گل کھلا ہوا ہے۔ جی تو رعایت لفظی کا استعمال کیا گیا ہے۔ رعایت لفظی کسے کہا جاتا ہے؟ تو الفاظ کی ایک ایسی ترتیب جس میں سادگی، بے تکلفی اور بے ساختی کی فطری رات ترک کر کے بات کہنے والا انہیں تکلف اور تصنع کے رشتے میں جوڑے، وہ کہلاتا ہے رعایت لفظی۔ سوال نمبر 46 ہے دوستو، نذیر اکبر آبادی کی شاعری کا موضوع کیا ہے؟ جی دوستو تو نذیر اکبر آبادی کی شاعری کا موضوع ہے مشترکہ۔ نذیر اکبر آبادی کی پیدائش جو ہے 1740 عیسوی کو ہی ہے دہلی میں اور وفات 1830 عیسوی کو۔ سوال نمبر 47 ہے، زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ یہ کس کا شعر ہے؟ تو اس شعر کے خالق ہیں برج نارائن چکبست۔ ان کی پیدائش 1882 عیسوی کو فیض آباد میں اور وفات 1926 عیسوی کو رائے بریلی اسٹیشن کے فالج کے حملے کی وجہ سے ہوئی۔ جوش کی پیدائش 1896 عیسوی کو اور وفات 1982 عیسوی کو۔ چلیں جی دوستو بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ رات پر دیدے نمناک میں لہراتے رہے، سانس کی طرح سے آپ آتے رہے جاتے رہے۔ یہ مشہور شعر کن کا ہے؟ جی دوستو تو اس شعر کے خالق ہیں ناصر کاظمی۔ ناصر کاظمی جو ہے نہیں سوری اس شعر کے خالق جو ہے مخدوم محی الدین صاحب ہیں۔ رات بھر دیدے نمناک میں لہراتے رہے، سانس کی طرح آپ آتے رہے اور جاتے رہے۔ بات کریں مخدوم محی الدین کی تو ان کی پیدائش 1908 عیسوی کو یہ دکن میں اور وفات 1969 عیسوی کو جو ہے دہلی میں ہوئی، لیکن ان کا مدفن جو ہے حیدرآباد میں۔ چلے جی دوستو سوال نمبر 49 دیکھیے گا، ان میں سے کون سا مجموعہ مخدوم محی الدین کا نہیں ہے؟ تو مخدوم محی الدین کا مجموعہ جو ہے دوستو وہ رخسار سحر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ تینوں جو ہیں ان کے شعری مجموعے ہیں۔ رخسار سحر کن کا ہے؟ تو خورشید احمد جامعی کا ہے۔ خورشید احمد جامعی کا یہ جو ہے رخسار سحر ہے۔ بڑھتے ہیں دوستو سوال نمبر 50 کی طرف۔ آج کا یہ ہمارا آخری سوال ہے جی، ان میں صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ جی تو صحیح جوڑ ہو جائے گا ملا وجی کی سبرس 1635 عیسوی میں تحریر کیا تھا ملا وجی نے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں جو دیا گیا ہے نور تن، تو یہ حیدر بخش حیدری کا نہیں ہے بلکہ نور تن جو ہے یہ شوکت تھانوی کا ہے۔ کن کا ہے نور تن؟ تو شوکت تھانوی کا۔ شریف زادہ جو ہے یہ میر امن کا نہیں ہے۔ کن کا ہے؟ تو ہادی رسوا کا ہے، مرزا ہادی رسوا کا ہے شریف زادہ۔ اور فسانہ عجائب جو ہے رجب علی بیگ سرور کا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں دوستوں، ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔